اس دن آسمان بالکل خاموش تھا، لیکن زمین سے صرف پتھروں کی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ ایک آدمی جو صرف سچ بتانے آیا تھا، اس کے پیچھے پتھر لے کے غلاموں کو اور بچوں کو شہر بھر میں دوڑایا گیا۔ پاؤں خون سے بھر گئے، جسم زخمی ہو گیا، اور پھر آسمان کا دروازہ کھلا اور فرشتوں نے پوچھا، اے نبی، اگر آپ چاہو تو اس پورے شہر کو پہاڑوں کے بیچ پیس دیا جائے گا، لیکن یہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ اور یہیں سے شروع ہوتا ہے انسانی تاریخ کا سب سے حیران کر دینے والا فیصلہ۔ طائف کا واقعہ۔ یہ بات ہے اس دور کی جب مکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف جھٹلایا ہی نہیں گیا، بلکہ ہر روز بہت دکھ دیے گئے۔ لوگوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کے راستے روکے گئے، اور درد بڑھتا چلا گیا۔ اسی درد کے بیچ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ لیا، طائف۔ انہوں نے سوچا شاید وہاں کوئی دل نرم ہو جائے، شاید وہاں سچ سنا جائے۔ بنا کسی لشکر کے، بنا کسی طاقت کے، صرف ایک نبی اور ان کے ساتھی زید بن حریشہ۔ طائف پہنچ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کے سرداروں سے بات کی، انہیں اللہ کی طرف بلایا، انصاف اور سچ کا پیغام دیا، لیکن جو جواب ملا وہ صرف انکار نہیں تھا، وہ ذلت تھی۔ ان کا مذاق اڑایا گیا، ان کی بات کو جھوٹ کہا گیا، اور پھر ایک حکم دیا گیا، بچوں کو بلاؤ، غلاموں کو بھیجو، پتھر اٹھاؤ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے دوڑایا گیا۔ گلیوں میں شور مچ گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھاگنے لگے، لیکن ہر موڑ پر صرف پتھر تھے۔ ان کو پتھر مارے گئے، سر پر، پیٹھ پر، پاؤں پر، اور بہت خون بہنے لگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چپل تک خون سے بھر گئے، زمین خون سے لال ہو گئی۔ زید رضی اللہ عنہ اپنا جسم آگے کر دیتے تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا سکے۔ یہ وہ لمحہ تھا جہاں کوئی بھی انسان ٹوٹ جاتا۔ آخر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں رکے۔ سانس بھری ہوئی تھی، پاؤں زخمی تھے، لیکن زبان پر شکوہ نہیں تھا۔ یہی انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، یا اللہ، میں اپنی کمزوری اور بے بسی صرف تجھ سے بیان کرتا ہوں۔ یہ دعا بدلے کی نہیں تھی، یہ دعا تھی رب پر یقین کی۔ پھر اسی باغ میں ایک غلام آیا اور اس نے انگور پیش کیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، بسم اللہ۔ اس غلام کا نام تھا عداس، اور عداس رک گیا۔ اس نے پوچھا، آپ یہ لفظ کیسے جانتے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، تم نینوا سے ہو، وہاں میرے بھائی یونس علیہ السلام تھے۔ اس غلام کا دل پگھل گیا، اور ایسے زخموں کے بیچ ایک دل ہدایت پر آ گیا۔ اسی وقت جبرائیل علیہ السلام آئے، ساتھ میں پہاڑوں کے فرشتوں کو لے کے آئے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ چاہیں تو میں دونوں پہاڑوں کو ملا کر طائف کو ختم کر دوں، لیکن سب کچھ ایک فیصلے پر تھا، بدلہ یا رحمت۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، میں امید رکھتا ہوں کہ ان کی نسلوں میں سے ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت کریں گے۔ پتھروں کے جواب میں اللہ کے رسول نے صرف دعا کو چنا، اور ظلم کے بدلے رحمت کو۔ یہی سے سمجھ آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام۔ طائف کا واقعہ صرف درد کی کہانی نہیں ہے، یہ صبر کا درس ہے، یہ رحمت کا پیغام ہے، اور یہ یاد دلاتا ہے جب دنیا پتھر مارے تو مومن کا جواب صرف دعا ہوتا ہے۔